السلام علیکم. ہے تو لطیفہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن شاید اس سے کچھ ہمیں سبق بھی ملے. لطیفہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ ہر ملک کے وزیر اکٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. تو ایک شخص نے دوسرے سے تعارف کرایا کہ میں افغانستان کا وزیر ریلوے ہوں. تو جس شخص سے وہ متعارف تھا اسے کہا میں پاکستان کا وزیر قانون ہوں. تو اب جو پاکستان کا وزیر تھا اس سے افغانستان والے سے کہا کہ بھائی تم کیسے ریلوے کے منسٹر ہو سکتے ہو، افغانستان میں تو ریلوے لائن ہی نہیں. تو وہ جو منسٹر تھا افغانستان کا ریلوے کا اسے کہا تو آپ ہی بتا دیں کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے جس کے آپ منسٹر ہیں. تو یہ تو تھا ایک جسٹ لطیفہ کہ ہم آج تک یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ ہمارے ملک میں کون سا بیسک قانون ہوگا، انگریز کا، اسلامی قانون، شرعی قانون. مختلف تجربے 70 سال میں ہو رہے ہیں، شاید ہوتے رہیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں، باہر بیچتے ہیں، پھر جب خطرہ محسوس کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، اور تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو غدار تھا. اب وہ حکمرانی بھی ہم پہ کر گیا 20-25 سال، پیسہ بھی لے گیا، ہماری ذات سے محفوظ بھی ہو گیا، اور تب جا کے ہم نے کہا یہ تو غدار ہے یار. تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ آپ اگر دیکھیں تاریخ کو تو مجیب الرحمان، جس کو ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑا غدار ہے، جسے مشرقی پاکستان جو ہے اس کو بنگلہ دیش میں کنورٹ کر دیا، وہ ہمارے پاس تھا، ہمارے شکنجے میں تھا، ہماری جیل میں تھا. مشرقی پاکستان اس نے بنا دیا، ہم نے خود اسے ہیلی کاپٹر پہ باعزت طور پہ بگا دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ بھاگنے والا غدار تھا یا بگانے والے، لیکن انصاف آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ غدار بھاگنے والا تھا یا بگانے والا. اب تھوڑا آگے آئیں. جناب آپ نے الطاف حسین صاحب، بہت لمبی عمر پائی ہے انہوں نے، زندہ سلامت ہے. کراچی پہ انہوں نے حکومت کی ہے بے تاج بادشاہ کی طرح. ایون کہ ایک سب سے بڑا جو ہوتا ہے آنریبل عہدہ چیف جسٹس کا، ان کو بھی جرت نہیں تھی کہ وہ الطاف حسین کی بغیر اجازت کراچی میں انٹر ہو. کیا کراچی کسی غیر ملک کا کوئی حصہ تھا، یا ہم نے خود ہی ان کے حوالے کیا ہوا تھا؟ وہ 20-25 سال تک یہاں سے اتنا حکومت کو ٹیکس نہیں آتا ہوگا جتنا ان کو بتا جاتا تھا. تو سب چیزیں پتہ ہونے کے باوجود واٹ وی ڈیڈ، ہم نے کیا کیا؟ جب پیمانہ لبریز ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کی جو تھی حکومت وہ ہماری حکومت کے نیچے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ انڈر دا گورنمنٹ، ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی تھی. تو ہم نے اسے فتح کرنے کی کوشش میں فوج سے ریکویسٹ کی آپ آئے اور کراچی کو فتح کرے اور ہماری جان چھڑائے ان سے. تو جب ہم نے کراچی سے الطاف حسین صاحب کی بادشاہ ختم کرنا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے جو بیانات دیے، ہم نے کہا یہ غدار ہے، یہ تو غدار ہے. بھائی 25 سال سے وہ لوٹ مار کر رہے، اس وقت غدار نہیں تھا، شکرت غداری کیسے ہو گئی؟ اب آئیں لیٹسٹ بات کی طرف. نواز شریف صاحب 1-2-3 ٹرم پاکستان پہ بے تاج بادشاہ حکمرانی کرتے ہیں، پرائم منسٹر رہتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ ان پہ کرپشن کا الزام ہے. وہ ہمیں خود ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جائیں علاج کرائیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا ہے، وہ واپس نہیں آتے، تو وہ ڈیسائیڈ کر دیں گا میں نے ادھر رہ کے جان بچانی ہے،
کیونکہ میں تو اپنے سرپرستوں کے آ گیا ہوں آشیوار میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے جا کے پھر وہ کڑکی میں پھنس جاؤں. تو اب ہم کہتے ہیں نواز شریف جو ہے وہ غدار ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ یہ سب غدار کہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں؟ کون سی فیکٹری ہے جو غداروں کا یہ سپلائی کر رہی ہے ہمیں پاکستان کے لیے؟ صاف ظاہر ہے انڈیا ہے، ہندوستان سب ایسے لوگوں کو فیڈ بیک کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، جو ذرا پاکستان سے جن کو دکھ ہوتا ہے حکومت سے ہو جائے جس سے ہندوستان اسے فیڈ بیک کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم انڈیا کے پردے میں چلے جائیں. پہلے ان کے تعلق ہوتے ہیں، وہ ان مراسم کو اور مضبوط کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ. تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وی آر اسٹرانگ انف ٹو ڈیل وتھ سچ پرسنس؟ ہم اسحاق ڈار کو جانے سے روک سکے، ہم نواز شریف کو جانے سے روک سکے، ہم مجیب الرحمان کو جانے سے روک سکے، ہم الطاف حسین کو جانے سے روک سکے. ویئر وی آر اسٹرانگ. ہم پھر مضبوط کہاں ہیں؟ ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے پاس افواج ہے، ایٹمی طاقت ہے. ان لوگوں کے سامنے ہم بے بس ہیں. یہی بات ہے. کیوں؟ there is a basic reason. We have to think کہ وجہ کیا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. اب اگر ایک مولانا صاحب کہتے ہیں میں پاکستان کی حکومت الٹ دوں گا، تو ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ان کے پاس کہاں سے دولت آئی؟ ان کے پاس کوئی ووٹرز ہیں جو نکل کے سڑکوں پہ ہیں؟ اگر انہوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے، تو وہ تو اسلام کی خدمت کے لیے اسٹوڈنٹ ہیں، سیاست کرنے کے لیے نہیں. اگر وہ اسٹوڈنٹس کو سڑکوں پہ لاتے ہیں تو کیا ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو انڈر 20 ہے اگر وہ حکومت کے خلاف جلوس میں حصہ لے گا تو اس کی وہاں سے داخلہ ختم کیا جائے گا، اس ادارے کو بین کر دیا جائے گا؟ کیا ایسا قانون نہیں بن سکتا تاکہ آئندہ کے لیے جو لوگ اسٹوڈنٹس کو استعمال کرتے ہیں ان کا راستہ بند ہو سکے؟ ہو ول ڈو اٹ؟ سب کچھ جانتے بوجھتے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ کون کرے گا؟ اب پابندیاں ادھر سے ادھر. کوئی ملک میں کسی طرح بھی مارشل لا اچھا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا پاکستان میں ہم لوگ مارشل لا کو ویلکم کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے ہم پاکستانی اتنے تنگ آ چکے ہیں اس بے انصافی سے، اس سٹرکچر سے، کہ ہم کہتے ہیں یار کوئی ڈکٹیٹر آ جائے جو بیٹھ کے فیصلے کرے. جنرل ضیاء الحق نے ایک شخص کو بچے کا ریپ کرنے کے سلسلے میں لٹکا دیا، لاش لٹکا دی. آج تک 1981 کا یہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اس کو. تو کیا جنرل ضیاء والا جو ہے وہ بعد میں کسی کے پاس اتنی جرت نہیں، طاقت نہیں ہے؟ بڑے بڑے انصاف کرنے والے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سب کچھ ہے. تو اب ایوب خان 1958 میں اسے مارشل لگایا. آج بھی آپ دیکھیں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے ایوب خان کی فوٹو کے ساتھ، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. کیوں؟ بھائی ڈکٹیٹر تھے، کیوں یاد کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ عوام چاہتے ہیں کہ انصاف ہمیں فوری ملے، فوری انصاف. دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ڈیلے ان جسٹس از اے ڈینائل آف جسٹس. اگر آپ انصاف میں دیری کریں گے تو آپ ایک قسم کا انصاف کے تقاضوں سے روگردانی کر رہے ہیں. میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 250-300 بندہ جلا کے خاک کر دیا گیا، اس کے فیصلے میں 8 سال لگے. 8 سال وہ بیچارے جن کے بیٹے، باپ، بھائی وہاں جل کے مرے، چیخو پکار کرتے رہے. کیا وہ چیخو پکار کسی کو سنائی نہیں دی؟ کیوں ہمارا انصاف کا نظام اتنا سلو ہے؟ دا سلوسٹ اینڈ ویکسٹ. کیا ہم فوری طور پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتے؟ یہ اگر ان گنڈوں نے یہ کام کیا تھا آدھے گھنٹے میں تو انصاف 8 سالوں میں نہیں 8 گھنٹوں میں ہونا چاہیے تھا، موقع پہ ہونا چاہیے تھا. اسی وقت وہاں چیری لگتی، ڈے اینڈ نائٹ کام ہوتا، ملزمان کو پکڑ کے انہیں چہروں پہ ٹانگ دیا جاتا، عوام خوش ہوتے. اگر
لاہور میں یہ کہتے ہیں جی ادھر سے آتے ہیں کینیڈا سے وہ قادری صاحب بیگ اٹھائے ہوئے، سلم ہوا جی پولیس نے سیدھی شوٹنگ کی ہے، سیدھی فائرنگ کی ہے۔ اگر ان لوگوں کو اسی وقت پکڑ کے ان کو سزائیں دی جاتی جو وہاں کے ملزمان تھے تو آج وہ فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں موٹر ویئر کیس کتنے دن ہو گئے ہیں، وہ ملزم بھاگ رہا ہے تو آپ اسے پکڑ نہیں رہے، پکڑ نہیں سکتے، یا اس کا مطلب کہ there is something wrong۔ تو میرے بھائی بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک میں غدار پیدا نہ ہو یا غداری نہ کر سکے تو محکمہ انصاف کو اتنا اسٹرانگ کیجیے کہ لوگوں کو موقع پہ انصاف مل سکے، لوگوں کو جلدی انصاف مل سکے۔ تو آپ دیکھیں یہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوں گے، غدار پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ یہ جو فیکٹری ہے انڈیا سے غدار ہمارے ملک میں انجیکٹ کر رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، اینڈ لوگ انصاف چاہتے ہیں۔ تو پلیز ڈو سے بیسک چیز کریں، آپ محکمہ انصاف کو اتنا سٹرانگ کریں، اتنا مضبوط کریں، اتنا تیز کریں۔ یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس ججز کام ہے یا یہ نہیں بات۔ اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بابر ادھر افغانستان سے انڈیا میں آیا، پانی پت کی جنگ ہوئی تو میرا خیال ہے اس کے بعد 10,000 سپاہی تھے، اور ادھر دوسرا ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 فوج تھی۔ تعداد میں کم تھا لیکن فتح اس کی ہوئی، وہ جانتا تھا کہ میں نے بھاگنا نہیں، میں نے فتح لینی ہے۔ ادھر اگر ریسنٹلی آپ دیکھیں عزیز پٹی شہید، اللہ ان کو جنت تو ہے ہی بیچتی، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ تو زندہ، تو ان کے پاس میرا خیال ہے 200-300 فوجی تھے جو انہوں نے BRB نہر پہ 3 دن انڈیا کے پورے بریگیڈ کو روکے رکھا۔ اگر وہ اللہ کا سپاہی عزیز پٹی شہید کہہ دیتا میرے پاس نفری کام ہے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا اور بھاگ آتا، تو آج آپ بتائیں لاہور کہاں ہوتا، وزیر آباد کہاں ہوتا، پاکستان ہی کہاں ہوتا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نفری کام ہے، یہ جی موٹر وے پہ آپ لگائے پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کام ہے، یہ سب بہانے بازی ہے، کام نہیں۔ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اکیلا بندہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ہمارے پاس تو ماشاءاللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ بہانہ ہے کہ تعداد کی کمی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ لیٹ وی تھنک، ہمیں جسٹ محکمہ انصاف کو اتنا سٹرانگ کرنا چاہیے اور اتنا اس میں مضبوطی اور کردار میں کہ ایک عام بندہ، وہ دیکھیں نا ریاست مدینہ کہتے ہیں ہم، تو ایک اتنا حق ہونا چاہیے عام انسان کو پاکستان میں کہ وہ جو خلیفہ وقت ہے اس سے بڑے مجمع پوچھ سکے کہ آپ کی یہ چوغا جو ہے یہ تو زیادہ لگتا ہے، کپڑا جو آپ نے مال غنیمت میں ہمیں دیا اس سے زیادہ ہے، یہ کیسے بنا، اور خلیفہ پھر وہ ایکسپلین کرے۔ یہ انصاف کا آپ جب تک سسٹم پاکستان میں نہیں لائیں گے، یہ غدار لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، پتے چلتے رہیں گے، غنڈے دندناتے پھرتے رہیں گے، عورتوں بچوں کی عزت محفوظ نہیں رہیں گی، غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، لوٹنے والے طاقتور لوٹتے رہے۔ لیٹ وی تھنک، آئیے ہم انصاف کے لیے بات کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قول و فعل میں ایک ہمارا ہو، ہمارا جو قول ہے اس کے مطابق ہمارا فعل بھی ہو۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، if you like it تو پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ محکمہ انصاف کے لیے بات کریں۔